نہیں آپ میرا ویسے دل ہے کہ کس دن نا پروگرام کریں بازاروں میں نا مختلف ناروال جائیے، شکر گڑھ جائیے، پسرور جائیے، ظفر اور لوگوں سے پوچھیں بھلا سورۃ طٰہٰ کس پارے میں ہے، اکثریت نہیں بتا سکے گی، سنانا تو دور حضرت بتا بھی نہیں سکے گی کہ سورۃ طٰہٰ ہے کس پارے میں۔ چلو حضرت اب نہیں ہو سکتا ہے جب میں چلا جاؤں تو بعد میں آپ جو ادھر امام و خطیب آپ ان سے کہیں نہ رکھیں پوچھی بھی ایڈی اوکھی صورت ہے وہ سوکھی پوچھتا تھا چلو ہی داسی چھڑ دے اللہ حضرت جی سورۃ طٰہٰ میں نے اس لیے پوچھی ہے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے اور میں جب آنکھیں بند کر کے عالم تصور میں جاتا ہوں نا کہ قربان جاؤں کیا ہوگی وہ تلاوت بھی ہے اپنی شان، کیونکہ اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ منہ سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق، اور کیونکہ مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں کی گئی، مخلوق 1000 سال بعد تو پھر تلاوت سنی کنہوں نے؟ لکھا جی تلاوت صرف فرشتوں نے سنی ہے۔ جب تلاوت ختم ہو گئی سورۃ طٰہٰ سورہ یاسین تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں دی جائیں گی، اور امت کا یہ حال ہے کہ امت آج یہ بتا نہیں سکتی کہ سورۃ طٰہٰ کس بارے میں ہے۔ اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات ہیں جن میں سے 2 تو تقریباً آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہیں، وہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، جیسے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا سورۃ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں، اور بڑی خوبصورت آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ بڑی معروف آیت ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ بھی سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ لیکن ہمیں آتی، چلے میں کہتا ہوں جی ہمیشہ وہ لجپالیاں کرتی ہیں، خواب میں بھی لجپالی کر کے مجھے کہہ دیں 16واں پارہ کھول تنوں لگ جائے گی، اب میں نے 16واں پارہ کھول لیا، لیکن ایشو پھر بھی ہے سنانے کے، سنانے آتی نہیں آتی، کیوں بھی نوجوانوں غلط تو نہیں کہہ رہے ہم، آتی ایسے کیوں حضرت یہ حالات آ گئے کہ ہمیں قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہے؟ کیوں یہ حالات بنے ہیں؟ میں ایک بات کر کے چلو آگے جاؤں گا، آپ نے خود ہی ماحول اس طرح کا بنا دیا۔ یہ لکھا ہے کہ محمود غزنوی کا جب انتقال ہوا نا تو خواب میں کسی کو ملے تو اس نے پوچھا محمود کیا بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا۔ کا پوچھا محمود کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میں سفر پہ تھا تو جہاں کئی رات کو قیام کیا نا، میں جن کا مہمان بنا، انہوں نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا، اور وہ جو میرا پلنگ تھا، جب میں پلنگ پہ لیٹنے لگا نا تو پلنگ کے بالکل ساتھ میز پہ نا قرآن کریم پڑا ہوا تھا۔ تھکا میں بڑا تھا، جب اپنے پلنگ پہ لیٹنا تو دل میں خیال آیا اوے محمود تیرے پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو رب کا کلام چھوڑ کے سونے لگا ہے۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میں قرآن کے ادب میں ساری رات نہیں سویا اور کھول کے نا ساری رات قرآن پاک پڑھتا رہا۔ فرمایا اس ادب کی وجہ سے مجھے میرے اللہ نے معاف کر دیا۔ اب میں کہتا ہوں حضرت ایک بار محمود غزنوی قرآن پاک کا ادب کریں، ساری رات اس کی تلاوت کریں، سوئیں نا، اللہ کو وہ ادب اتنا پسند آئے کہ محمود غزنوی کی بخشش کر دیں، تو حضرت تیرے اور میرے گھر میں رب کا کلام پڑا ہو، 1 دن نہیں، 7 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہمیں مہینے گزر جائیں، ہم کبھی اسے کھول کے بھی نہ دیکھیں، تو نارنگ منڈی والوں پھر ذرا مجھے خود بتاؤ ہاں ہماری سزا کیا بنتی ہے؟ پھر پتر کسی نے ہم پہ کوئی کالا نیلا ہرا پیلا جادو نہیں کیا، یہ ساری نحوست اس بات کی پڑ رہی ہے کہ میرے رب گھر میں رب کا کلام پڑھا اور میں کبھی اس کو کھولتا نہیں ہے۔ اچھا یہاں تو ہوتا ہے نا حضرت
قوم اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ٹائم ہی کوئی نہیں, کام کر رہی ہے قوم. نہیں جی, ٹائم بڑا لیکن فیس بک کے لیے ٹائم ہے, لیکن یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے, وہ واٹس ایپ پہ جو اپنا سٹیٹس لگایا وہ چیک کرنے کے لیے ٹائم ہے, انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے, کبڈی کا میچ دیکھنے جانے کے لیے ٹائم ہے, کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, گپے مارنے کے لیے نہیں. ٹائم ہے تو وہ میرے گھر میں جو اللہ کا کلام پڑھا ہے جس کا نام ہے قرآن پاک, اس کے لیے ٹائم. پھر آپ ذرا خود بتائیں نارنگ منڈی والوں, سزا ہماری کیا بنتی ہے؟ اتنی جہاں قرآن کی بے ادبی ہو, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں قرآن کھولنے کی. تو پھر بتاؤ سزا کیا بنتی ہے؟ میرے پاس نا وہ ایک بندہ آ گیا, کیونکہ بھائی یہ تے دکان پائی کوئی نہیں, اور دعائے مالک رحم ہی رکھی مرن تک دکان نہ پاواں, کیونکہ جس دن میں بھی دکان پا لی نا پھر یہ میرے منہ چ بھی ہے والیاں نہیں نکلنی ہے. پھر میں کہنا میں تے نارنگ منڈی جی عاشق ویکھے ہی کتے نہیں ہے ابھی, کیونکہ دکان نہیں ہے اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں نکل رہی. یہ اللہ نے دل چ پرچیاں دی طلب نہیں پائی ہے, کیونکہ جس دن میرے دل چ بھی پرچیاں دی طلب آ گئی تو میں تہاڈا چنگا بیڑا روڑ کے جاواں گا. ویسے بڑے بد نصیب لوگ ہو تم, پرچیاں بھی پلےوں دیندے ہو تو بیڑا گرک بھی کرواندے ہو نال, کیونکہ خوشامد ہے. ہن میں کہن ڈیا کہ تانوں قرآن نہیں آندا, مینوں اٹھ کے کسی نے پرچی دینی ہے؟ اس تقریر چ پرچی تے نہیں ملدی, کوئی پرچی تو ملنی جدوں میں تہاڈا بیڑا روڑنا ہے. پرچیاں بھی دیندے ہو, اپنا بیڑا گرک بھی کرواندے ہو. چلو لگے رہو حضرت. اج پرچیاں دینیاں بند کر دو, کم از کم تانوں سچیاں گلاں لبن کرنگیاں. پھر انہوں نے بھی غصے نہ کہنا او داڑھی رکھو, او نماز پڑھو, او پگ پاؤ. پرچیاں بھی دیندے ہو, بیڑا اپنا غرق بھی کرواندے ہو. اللہ ماشاءاللہ کچھ احباب ہیں جو پرچیاں لے کے بھی اچھی باتیں کرتے ہیں, بہتے ہیں میرے ورگے ہی نہیں حضرت. وہ ابھی دکان نہیں جی ڈالی کوئی, بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت ویکھو ہاں میں تے سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی بن جائے. ہاں جی, کو ویکھو میرے تے کوئی جادو ہوا. میں یار ویکھن ووکھن والا تو ہے کوئی نہیں, سارا دن بھائی سڑکیں لنگدا ہے, نارنگ منڈی تقریر کر, اتھو جناب اگوں مرید کے ٹر جا, مرید کیوں لالا موسا ٹر جا, لالا موسا تو جناب اگے اسلام آباد ٹر جا. میری جانے بلا میں کتنے اکھاں لایا. اور نہیں حضرت جی دیکھو نیت اچھی ہو بیٹا اللہ مدد کرتے ہیں, پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈالتے ہیں. میرے بھی دل میں اللہ نے ڈال دی. میں نے اس کو کہا اپنے گھر جا تے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے مینوں دس کہ گھر کنے قرآن پاک پائے نے. منوں کہندا لو میں حضرت کیڑی گل لے کے آیا تو تسی اگوں منوں کوئی کہن دے بابے کچھ مننا مننا ہے نا. مینوں کہا جی میں تو بڑا کچھ مننا. میں چل تو ہی مننا تے پھر اے بھی من میری جا کر. وہ گھر گیا جی, کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بعد اس کی کال آئی. مجھے کہتا جی ہمارے گھر میں نا ٹوٹل 7 قرآن پاک مختلف مقامات پہ پڑے ہوئے ہیں. ایک والے کمرے ایک والے کمرے ایک والے کمرے ایک ڈرائنگ روم ایک ہال وچ ٹوٹل 7 قرآن پاک. میں نے کہا ٹھیک ہو. میں نے اب ذرا اپنے بچوں کی امی سے یہ پوچھ کے بتا کہ پڑھتے کتنے ہیں, تو کتنے قرآن پاک ہے جن سے آپ کے گھر میں روزانہ تلاوت ہوتی ہے؟ کو 1.5 منٹ بعد نا بڑا حضرت تو میں بھی وہ بس تمہیں پتہ کاروبار والوں پریشان ہاں تو مینوں بھی ٹائم کوئی نہیں لگتا. یہ اچھی بات ہے, جی تو کاروبار والوں پریشان ہے تو پھر بہتا ٹائم رب نوں دے, رازق تے اودی ذات ہے. پھر تو بہتا گڑگڑا اس رازق وہ ہے, کھولے گا وہ, بند وہ کرے گا. عجیب بات ہے بھائی, اگر رزق میں تنگی ہے تو اور اپنے اللہ سے رجوع کر بیٹا, وہ ہے رازق تو کوئی اور ہے. تو پھر عجیب بات ہے آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم کوئی نہیں. پھر آگے ہمیں کہتے بھی حضرت دیکھو ہاں حساب لاؤ. کی حساب لائیے تھا حساب وہ قرآن پاک میں بتا چکا ہے. اس نے قرآن پاک میں کیا کہا, وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اس کی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ میں حضرت کوئی نون لیگ یا کوئی پی ٹی آئی والا کٹا نہیں کھولنے لگا نہ, ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے. میں آپ سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور وہ نگاہ ہے آپ سارے میرے لیے میرے نبی پاک علیہ السلام کی امت ہو. اللہ نے ہمیں معلم بنایا ہے, تعلیم و تربیت کی ڈیوٹی لگی ہے ہماری. ہم ان نظروں سے دیکھنے لگے تو پھر تربیت کر بیٹھے. میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو آپ کی زبانوں پہ تھی,
جو میں نے کئی بار آپ کی زبانوں سے سنی کہ او جی فلاں معیشت ٹھیک کر لے گا، فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، وہ ٹھیک کر لے گا، وہ ٹھیک کر لے گا۔ چلو میں نام بھی لے لیتا ہوں، پتر اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، جا کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ۔ اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کسی سے بھی یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تیری اور میری معیشت کا معاملہ ادھر سے خراب نہیں ہوا، ادھر سے خراب ہوا، اور اس کا ادھر سے خراب ہو نیچے سے ٹھیک کوئی نہیں کر سکتا، کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو معیشت کا دروازہ بند ہو گیا نا، یہ آپ نے اور میں نے خود ہی دروازہ کھولنا ہے۔ کھولنا کیسے ہے؟ آپ کے معیشت کے دروازے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، میری چابی، لیکن کھل نہیں رہا، چابی لگا رہے ہیں، کھل اس لیے نہیں رہا کیونکہ تیری چابی میں دندے نہیں پورے، یہ دندوں سے کھلے۔ ایک دندہ اس میں نماز فجر کا ڈال، ایک دندہ اس میں نماز ظہر کا ڈال، ایک دندہ اس میں نماز عصر کا ڈال، ایک دندہ اس میں نماز مغرب کا ڈال چابی میں، ایک دندہ اس میں نماز مغرب کا ڈال، ایک دندہ اس میں تلاوت قرآن پاک کا ڈال، ایک دندہ اس میں ذکر الہی کا ڈال، ایک دندہ اس میں درود پاک کا ڈال۔ اپنی چابی میں 8 دندے ڈال اور کھول اپنی معیشت کا بند دروازہ حضرت ہیں۔ باقی جی تھی کو اسد عمر تے اسحاق ڈار، کسی کو ککھ نہیں ہونا، کیونکہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں۔ اور جی میرے کل ٹائم لگتا راتی تھکیا کار آنا وہاں تے میں ٹھیک ہو گیا۔ میں بچے بھی بس وہ جڑا نا پڑھائی وچ بڑے مصروف رہندے نے تے انہاں نوں بھی ٹائم۔ یہاں حضرت جتنے والد بیٹھے ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو ٹائم دو یار، نہ انہوں صرف سکولوں دے والے کر دو۔ وہ چلے ہو آپ کو تو پتہ ہی نہیں سکول ان کو پڑھا کیا رہے ہیں، کبھی ان کی کتابیں کھول کے دیکھنا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں اس دن حضرت وہ کسی کی اردو کی وہ بک کھول بیٹھا، اتنا دل دکھا حضرت، کیا پڑھا رہے ہیں؟ پوئم کیا تھی؟ چوچو چوچو چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا۔ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، چوہا مرغا، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، یہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ چوہا اور ککڑ کو پڑھانے والی چاہیں ہیں۔ ٹوٹ بٹوٹ کے میں کہتا ہوں یار ان کو علی پڑھاؤ، ان کو ابو بکر پڑھاؤ، ان کو عمر پڑھاؤ، ان کو عثمان پڑھاؤ، ان کو خالد بن ولید پڑھاؤ، ان کو زید بن حارث پڑھاؤ، ان کو عبداللہ بن رواح پڑھاؤ، ان کو جعفر طیار پڑھاؤ۔ کبھی نہیں پڑھائیں گے، کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو انہوں نے زاڑیاں ٹنگاں کھڑیاں کر چڑھنیاں نے، کبھی نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ چوہا مرغا، کبھی نہیں علی پڑھائیں گے۔ اللہ یہ عمر ہے علی پڑھانے والی۔ اور میں کہتا ہوں نظر خدا تجھے ہدایت دے، اور تو نے ٹوٹ بٹوٹ پہ لکھ دی، تو نے جناب چوچو چوچو چاچا پہ لکھ دی، تو خیبر پہ کوئی نہیں لکھ سکا، تو ذوالفقار پہ کوئی نہیں لکھ سکا، تو صدیق اکبر کی صداقت پہ کوئی چھوٹی سی پوئم نہیں لکھ سکا۔ تجھے موت پڑ گئی حضرت عمر کی شجاعت پہ لکھتے ہوئے، تجھے موت پڑ گئی حضرت عثمان غنی کی حیا اور سخا پہ لکھتے ہوئے۔ کیا لکھا؟ چوچو چوچو چاچ، گھڑی پہ چوہا، پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا جی بس پھر سارے چوہے ہوئے پائے، ایک چوہے تے دوجے نچن ڈے۔ بھائی بنیاد ہی یہ ہے نا، بنیاد ہی یہ ہے نا۔ اسکول والے یہ کر رہے ہیں، ابو کو ویسے کوئی ہوش نہیں ہے۔ میں تو چلو ایک پیغام آیا تو خیر بڑی باتیں کرنے تھا، آپ نے خود ابتدا میں ماحول بس اس طرح کا کر دیا۔ جتنے حضرت والد بیٹھے ہیں میں بھائی گزارش ہی کر سکتا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا اتنا ہی کام ہے، زبردستی تو ہم کروا نہیں سکتے، نہ ہمیں کروانے کا حکم دیا گیا۔ میں تو خیر میں بھائی جتنے یہاں باپ بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا حضرت جی موبائل والا جو کنڈا کاٹا کڑنا جنا
बाहर कट आया करो। अपने बच्चों के सामने मोबाइल ना पकड़ो, इतना अपने बच्चों के सामने कुरान पकड़ो। अगर अब्बू कुरान पकड़ेगा तो बेटा भी कुरान पकड़ लेगा। हमारे पास हजरत जी जुम्मे में लोग दम करवाने आते और मैं लोगों की सोच पे भी हैरान। ये जुम्मे में बंदा इस दफा भी आया हुआ था, हजरत जरा को दम करो। मैं की होया हजरत मोबाइल बगैर ते रहंदा ही नहीं। मोबाइल ले लें जमीन पे गिर जाएगा, तड़पेगा, रोता है। बल्कि ये तो जितनी देर इसको मोबाइल ना दो सोता नहीं। मैंने तो नहीं बच्चे को कभी दम किया। मैं कहता हूं बच्चा तू इधर हो, इधर आबा जी तानू दम करा, क्योंकि दम दी तानू लोड़ है, उन्होंने लोड़ नहीं। उसकी जाने बता मोबाइल क्या चीज होती है। तूने उसको पकड़ पकड़ के दिखाया इतना, उसने भी पकड़ लिया। उन्होंने कहा पता नहीं की शायद ये बोरी हर वेले पढ़ के बैठे। मैं काश तूने इतना कुरान पकड़ा होता आज तेरा बच्चा भी कुरान पकड़ लेता। काश अम्मी ने इतना कुरान पकड़ा होता बच्ची भी कुरान पकड़ लेती है। देखो ना हजरत मुजद्दिद पाक, ये माँ भी है उनका, जिनके लिए इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। हजरत मुजद्दिद पाक, ये अब तो हजरत जी बात तबाही हो गई ना। वो कभी हुआ करती थी रस्म बिस्मिल्लाह। क्या होना, किसी बुजुर्ग, किसी आलिम, किसी मुफ्ती साहब की बारगाह में दरख्वास्त की जानी कि हजरत हमने अपने बच्चे का ना नाजरा शुरू करवाना है, तो ज़रा आप तशरीफ़ लाएँ तो आके ज़रा पहली बार बच्चे को आप बिस्मिल्लाह पढ़ा दें ताकि अल्लाह इसकी ज़ुबान पे कुरान जारी कर दे। वो लिखा जब हजरत मुजद्दिद पाक को पढ़ाने के लिए आए ना, वो बिस्मिल्लाह शरीफ उन्होंने पढ़ाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई इतना ही पढ़ाना था, अगू मुजद्दिद पाक शुरू हो गए। हाँ जी, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, हाँ जी, सूरह आले इमरान, सूरह जनाब निसा शुरू हजरत जी। और जाके बस थे की थी सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बस हो गई। उधर जाके सारे हैरान हो गए, भाई आज तो रस्म बिस्मिल्लाह, पहली बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ानी थी, वो बह के 14 पारे सुना दिए। ये क्या हुआ, किधर से सीखे आपने? फरमाया मेरी वालिदा साहबा इन 14 पारों की हाफिज़ा हैं, वो इस कदर तिलावत करती थी कि मैंने सुन सुन के याद कर लिया। आज हजरत अगर बच्चे कुरान से दूर हैं तो मेरा कसूर है। आज अगर बच्चे कुरान से दूर हैं तो माँ का कसूर है। दिखाया ही नहीं कुरान पढ़, कभी पढ़े ही नहीं। हजरत मोबाइल इतना पकड़ा जे तायाबू आए उन्होंने हथ च भी मोबाइल, ताई आई ਉਹਦੇ हथ च ਵੱਖਰਾ मोबाइल, चाचा आया ਉਹਦੇ हथ च ਵੱਖਰਾ मोबाइल, चाची आई ਉਹਦੇ हथ च ਵੱਖਰਾ मोबाइल, फुफुआ होरी घर आईयां उन्होंने कल भी मोबाइल, फुफा जी आए तो वह भी मोबाइल ही पढ़ के बैठे थे, मामू आए उन्होंने मोबाइल ही पढ़िया, मामी आई उन्होंने मोबाइल ही पढ़िया, खाला आईयां खालू के नाल दोयां जीआं ने मोबाइल पढ़िया। बच्चे ने कहा पता नहीं किहड़ी शै है, सारे पढ़ी फिरदे ने। पकड़ लिया बेटा, अब दम करवाने का क्या फायदा है। काश हजरत ने सारे ने बच्चों को कुरान पाक पढ़ के विखाया हुंदा, अज सारी कौम के हाथ में कुरान होता।